اچھا جی آگے کیا ہے؟ تو کیا ہو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی اور مسافر اور ان لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہے احسان کا معاملہ رکھو۔ احسان کیا ہوتا ہے جی؟ احسان کیسے کرتے ہیں؟ حق سے زیادہ کام، حق سے زیادہ دینا، جو کسی کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دینا، ایکسٹرا آرڈنری اچھا سلوک کرنا، یہ نہ سوچنا کہ کوئی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کو سوچے بغیر بڑھ بڑھ کر دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے کوئی یعنی اوپن نہیں چھوڑا کہ کر لو احسان یا نہ کرو، یہ آپ پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کیا لکھی ہیں ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ الحمدللہ شادی کے بعد عام طور پہ بیٹیاں تو ماں باپ کے ساتھ احسان ہی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو صرف اپنے ماں باپ کے علاوہ بلکہ کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا، ان کو دل چاہتا ہے ہر چیز ماں باپ کے لیے کر دے۔ اس کے بعد نمبر 2 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ان کے ساتھ بھی احسان۔ اب جو احسان ہے بریکٹ کے باہر ہے، باقی یہ سب کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اگر آپ کے ریلیٹو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ آپ کے احسان کے حقدار ہیں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پڑوس جو کہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور وہ پڑوس جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بن گئے، مثلا آپ سفر میں جا رہے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، مثلا آپ دیکھیں اتنی ڈیٹیلڈ ہے ہمارے دین میں کہ کس کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت آپ جو ایک دوسرے کے ہمسائے بنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو۔ ہاؤ ڈیٹیلڈ از دیٹ؟ اتنے نیک بن جاؤ کہ تمہارے اندر سے نیکی کی خوشبو اٹھنے لگے، کسی کو تم سے برائی کا اندیشہ بھی نہ ہو، جہاں تم بیٹھو خیر ہی خیر پھیلا کے اٹھو۔ میری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جس جگہ سے اٹھ کے جاتا ہے نا اس جگہ کو اس سے بہتر چھوڑ کے جاتا ہے، اس جگہ کو اس سے بہتر چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے ایسی فضا چھوڑ کے جاتا ہے کہ جہاں وہ اس کے ساتھ سیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے یا زندان میں تھے تو وہ جو لوگ ان کے پاس آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے، انہوں نے کیوں کہا تھا کہ آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں؟ کیا شکل سے کوئی انسان نیک معلوم؟ ٹھیک ہے ان کی شکل بھی ایسی تھی الحمدللہ، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی اسمائلز، ان کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ یہ بندہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم تو جہاں سے گزرتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نا 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 یار ان کے تو قریب بھی نہ گزرو، پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، خاص طور پہ ہمارے میاں، آج تو بیوی کا موڈ ٹھیک نہیں یا بچے ہمارے، تو کیا جس کے پاس سے گزرو اس کے لیے خیر ہی خیر پھیلا کے گزرو۔ اور کیا ہے ہمسایہ جو تمہارے ساتھ ہو، پہلو کا ساتھی اور مسافر اور لونڈی غلام، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو بڑی چیز اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ جو ہے قتل کہتے ہیں ایسی چال کو جس کے اندر غرور ہو، یعنی اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی چال ہی بدل جائے۔ اللہ کو کیسی چالیں پسند ہیں؟ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن تو وہ ہیں وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ چلتے بھی دھیمی چال سے ہیں۔ دھیمی چال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اکڑ کے نہیں چلتے، اکڑ ہمبل۔ اور انسان کی چال سے اس کے بہت زیادہ اس کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جیسے انسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں چل رہے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں بالکل کانفیڈنس نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ہی لیک آف کانفیڈنس۔ کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو اتنی ہیوملٹی سے اور اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ کچھ لوگ چل رہے تو یوں اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی لکھتے ہیں کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم آسمان کو چیر سکتے ہو۔ ہمبل چال چلنی چاہیے، اور جس انسان کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے نا اس کی چال خود بخود ہمبل ہو جاتی ہے۔ تو مختالن ایسے کو کہتے ہیں، اور فخورا اپنے آپ کو بڑا بنانے والا اور بتانے والا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ تو سمجھ لیں مختالن کا مطلب ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی سے شو ہو، اور فخورن کا مطلب ہے جو آپ کی باتوں اور آپ کے رویے اور کردار سے شو ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ جو ہیں سخت ناپسند، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال
محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. تو کیا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, در حقیقت نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. کیا آفت آ جاتی اگر خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی حاجت اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اچھا یہ جو آیت آئی ہے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ وہ آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اور پروبیبلی عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا, ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کو کہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں لیکن مجھے سننا اچھا لگتا ہے. تو وہ سنا رہے تھے قرآن اور پڑھتے, انہوں نے سورہ نساء شروع کر دی اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اپنی لے میں. تو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو. جب یہ آیت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو. جب انہوں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اس آیت کے اوپر کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, تب کیا حال ہوگا من کل امت بشہید, کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اس کے اوپر ہم آپ کو گواہ اٹھائیں گے, ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنا فرض ادا کیا تھا امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا. اور آپ سوچیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یعنی اس وقت ان کے رونے کی ریزن یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرا کیا بنے گا اگر کسی نے بیچ میں اٹھ کے کہہ دیا کہ میرے تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں. بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوگا, لیکن جیسے حضرت عمر ڈرا کرتے تھے نا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی جو ہے وہ پیاس سے مر گیا تو پوچھ میری ہوگی, اسی طرح انبیاء اس بات سے ڈرتے تھے کہ امت میں اگر ایک بندے تک بھی نہ ہدایت پہنچی تو پوچھ میری ہو جائے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں یہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا, تو 1,25,000 کا مجمع تھا, سب نے کہا تھا کہ بے شک پہنچا دیا. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب جو تم میں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں, یعنی آنے والے لوگوں کو, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. تو آپ سوچیں کہ جو وہ لوگ وہاں موجود تھے وہ گواہ تھے کن کے اوپر, جو ان کے بعد آئے, اور پھر وہ گواہ تھے ان کے اوپر جو ان کے بعد آئے. کیا مجھے اور آپ تک یہ میسج پہنچ گیا؟ پہنچ گیا. اب کیا ہم اس کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا کہ ان لوگوں سے گواہی مانگی جائے گی کہ کیا ہم نے یہ میسج آگے پہنچایا کہ نہیں, اور یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میسج جو ہے وہ آگے پہنچانے والا بنائے, اور ہم سے اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ کرے کہ ہم لوگ اللہ کے میسج کو چھپانے والے بنیں یا اس کو آگے پہنچانے والے نہ بن سکے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ جو ہے شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی شراب کو مکمل حرام نہیں قرار دیا, لیکن گریجول حکم میں سیکنڈ پوزیشن یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو. اور سوچیں ذرا کہ جس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ کیسے شراب پی سکتا ہے؟ مثلا قریباً اگر وہ عشاء کے بعد بھی پیے گا تو فجر تک کیسے اس کا نشہ اترے گا؟ فجر اس نے پڑھنی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یعنی ڈسکریج اللہ تعالیٰ مسلسل کر رہے ہیں. اور اس سے ایک بات جو ہمیں سیکھنی چاہیے سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم وہ جان لو, تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں, چاہے وہ شراب کی وجہ سے ہو, چاہے وہ نیند کی وجہ سے ہو, یا چاہے وہ اپنے خیالات کی وجہ سے ہو. ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. دیکھیے میں پھر سے بتاتی ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان لو کہ کہہ کیا رہے ہو. سورہ فاتحہ ہی سمجھ لیں کہ ترجمہ آتا ہے اس کا, لیکن بے خیالی ایسی ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ بے خیالی. اصل یہ بات ہے کہ ہمیں نماز میں دھیان ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے چل کے اسی صورت میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقوں کی نماز اٹھتے وہ مطلب آتے ہیں نماز کے لیے اس سے آتے ہیں سستی سے آتے ہیں اور نہیں اللہ کو یاد کرتے نماز میں مگر بہت ہی تھوڑا. آپ یقین کریں یہ آیت مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی ہے, بلکہ میرے اوپر ہی. نماز میں ہم سب کچھ یاد کرتے ہیں, ہر چیز یاد کر لیتے ہیں سوائے اللہ کے.
یہ جو ہے نا جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ آئے تو بہترین، اور کوشش کرنی چاہیے نماز کا مطلب آئے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ دھیان نماز میں ہو، جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ تو پتا ہو نا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، اچھی طرح پورے دن کی پلاننگ ہو جاتی ہے، آگے کیا کرنا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، فلانے کا فون آیا تھا، اچھا میں نے اب اس کو یہ جواب دینا ہے، اور ساری زندگی کی ہر بات جو ہے نماز کے اندر آ جاتی ہے. ریلی یہ بہت امپورٹنٹ، انسان کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے اس کی نماز. اور نماز میں یہ ٹکرے نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک نہیں، کہ اس میں اللہ کا دھیان کتنا تھا نماز میں. اس کے اوپر وہ ایک جوک ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سلام پھیر دیا، تو لوگوں نے آگے کہا کہ آپ نے صرف 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، 3 رکعت کے بعد آپ نے نماز سے سلام پھیر دیا. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں 4 پڑھائی ہیں، کچھ نے کہا 3 پڑھائی ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان کہ پتہ نہیں 3 پڑھائیں گے 4 پڑھائیں گے. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی لازماً آپ نے 3 پڑھائی ہیں. انہوں نے کہا جی سب کو شک ہے، آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 3 ہی پڑھائی ہیں؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ میں ہر روز رات کو نماز میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میری 4 دکانیں ہیں، تو ابھی میں نے 3 کا حساب ہی کیا تھا تو آپ نے سلام پھیر دیا. نہیں آپ ہنسے نہیں، جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا نا تو اس میں ہم پتہ نہیں کون کون سے حساب کرتے رہے. یاد آ جائے گی بالکل ہر چیز جو ہے نماز میں. نماز کے ساتھ لوگ کاغذ پینسل رکھ لیتے ہیں، نماز کے سلام پھیرتے ہی وہ جو ساری لسٹ نماز میں آئی ہوتی ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے. ریلی بہت ہی خطرناک بات ہے. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے. سورہ معاون میں کیا فرماتے ہیں؟ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، جو نماز میں کانسنٹریٹ نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی نمازیں حدیث کے مطابق ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اور نماز میں فوکس کرنے کے بہت سارے طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں، لیکن جو سب سے کارگر طریقہ ہوتا ہے نا انیشل سٹیج پہ وہ یہ ہے کہ نماز کی جگہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے 2 سٹیپ پیچھے کھڑے ہو کر اچھی طرح سے نیت کرو کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں اور میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں. پھر وہ کافی دیر تک کانسنٹریشن رہتی ہے آپ کی. ہم نکلتے ہیں وضو کر کے دھیان کہیں اور ہے، اسی طرح کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عادت بنا لی ہے نا، ایک ریچول سا بنا لی ہے، اس لیے ہماری نماز میں دل نہیں لگتا. اگر ہم کانشیسلی جانماز پہ کھڑے ہوں گے نا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، ایک سٹیپ جانماز سے پیچھے کھڑے ہو کر کانسنٹریٹ کریں کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں، میں کس کے آگے کھڑے ہونے جا رہی ہوں. حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے. تو کوئی پوچھتا تھا آپ اتنا تردد ہر نماز کا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات سے جا رہا ہوتا ہوں. اگر کوئی نئی صورت یاد کر کے وہ اگر پڑھو نا تو پھر دھیان اس میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، واقعی انشاءاللہ. پھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستہ سے گزر رہے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یعنی یو ہیو ہیڈ فزیکل ریلیشن شپ ود یور وومن، اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس کو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی کتنی نرمی اللہ تعالیٰ نے کی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے آسانی کر دیا ہے کہ تیمم کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، بیماری میں بھی اور سفر میں بھی. جب پانی موجود نہ ہو، نمبر 1 پانی نہ ہو، پانی اتنا اویلیبل نہ ہو، یا پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ بیماری کا خطرہ ہو جائے، یا پانی ہو تو صحیح لیکن آپ کی اس تک ریچ نہ ہو، تو اس وقت کیا کریں؟ آپ مسح کر لیں. اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاک مٹی جو ہے نا، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ طریقہ بنانا چاہیے کہ سفر میں اپنے ساتھ مٹی رکھ لینی چاہیے، یا بیمار ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں یا تو کسی سے منگوا لینی چاہیے، ساتھ لے جانی چاہیے مٹی. اور مٹی اس کے اوپر ہاتھ مار کے اس کے بعد مٹی جھاڑنی ہے. یہ نہیں کہ ہم مٹی پوری لے کے تو منہ پہ مل رہے ہیں. مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اس کے بعد ہاتھ جھاڑے، پھر منہ پہ ملیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کر لیں. اور یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اور اس کے بعد وضو کی دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اپنے آپ کو پاک تصور کریں. ایون یہ کہ اگر آپ پیریڈ سے بھی فارغ ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، تو آپ اس طرح تیمم کر کے پاک ہو جائیں گی. نماز پڑھیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم وہی نا، ہم جنت سے بھی آگئے نہیں جب تک نہا نہیں لیں گے، پانی نہیں جب تک ملے گا. جب تک اگر کوئی آنٹی بیمار ہیں سبحان اللہ، اور ان کو ڈائپر لگا ہوا ہے اور وہ واش روم نہیں جا سکتی ہیں، تو ان کو ڈاکٹر نے اٹھنے سے منع کیا ہے. اب آپ جتنا بھی ان کو کہہ لیں آپ تیمم کر لیں، آنٹی تیمم کر لیں، نہیں میرا دل نہیں مانتا.
یہ کیسی نیکی ہے، یہ کیسی نیکی ہے جو اللہ کی دی ہوئی اجازت پہ بھی نہیں آپ کے دل مانتا. یہ وہی لوگ ہیں جنت سے بھی آگے جائیں گے، جنت پیچھے رہ جائے گی. اتنے نیک ہیں یہ کہ یہ بغیر نہائے بغیر وضو کرے نا یہ پاک ہی نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہو. قرآن میں حدیث بھی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیمم کر لو. اور یقین کریں آپ، ہمیں تیمم کی، آپ میں سے کتنے ہیں زندگی میں جنہوں نے تیمم کبھی کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تیمم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم ابھی نہیں کریں گے نا تو بڑھاپے میں ہمیں کرنے کی عادت نہیں رہے گی، اور پھر ہم اسی طرح ہی کریں گے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا. آپ کو بہت ساری مٹی نہیں چاہیے ہوتی، صرف اتنی ہوتی کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ مٹی میں لگ جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی مٹی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں بس اپنا منہ کریں اور ہاتھوں پہ کریں الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف سفر میں جائز ہے اور بیماری میں ناجائز ہے. بیماری میں تو لوگ کسی بھی طریقے سے وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے تو ہم کیوں اس اجازت کا، اللہ کی دی ہوئی اجازتوں کا فائدہ اٹھانا شکر گزاری ہے. آپ کا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ 100% آپ جو چیز جیسے آپ کو بتا دی گئی آپ نے وہی فالو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اجازتیں ہمیں دی ہیں، رخصتیں دی ہیں، ان کا فائدہ اٹھانا بھی یہ شکر گزاری ہے اللہ کی. اچھا تو کیا ہے، جب تم سفر میں ہو تو کیا پاک مٹی سے کام لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر. اس میں نا دو رائے ہیں. ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کا مسح بس اتنا کریں، پہلے تو چہرے کا کرنا ہے کیونکہ قرآن میں پہلے چہرے کا لکھا ہوا ہے. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے کونیوں تک کریں، دونوں ہاتھ کونیوں تک کریں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف ہاتھ کیا کافی ہے. دونوں باتیں صحیح ہیں، آپ لوگ جس کو بھی فالو کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالی کر سکتے ہیں. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا بخشش کرنے والا ہے. تم نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے، یعنی گمراہی کے خریدار بنے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے یعنی ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف کیا کرتے ہیں، نیش زنی کرتے ہیں. دین حق کے خلاف اپنی وہ کیا کرتے ہیں، they strive against that. They strive against دین حق کے خلاف اسٹرائیو کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسما. اب ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے تھے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے کوئی سی بات سے کہتے تو کہتے تھے سمینا و اطانا، ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے فوراً مان لیا. یہ لوگ اپنی زبان کو موڑ کے کہتے تھے سمینا و اسینا، تاکہ لگے یہی کہ ہم نے بھی اتانا ہی کہا ہے، حالانکہ اسینا کا مطلب ہے سن لیا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے. اور کہتے تھے اسما غیر مسما، کہ ہم اسما کا مطلب ہے ہماری بات سنیں، اور ساتھ ہی دل میں کہتے تھے غیر مسما کہ اللہ کرے تم کبھی نہ سن سکو، تم بہرے ہو جاؤ. تو اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے یہ سوچیں کتنا گھٹیا رویہ ہے نا، کتنا گھٹیا. جب دلیل اور لاجک ساری ختم ہو جاتی ہے تو انسان اس رویوں پہ اتر جاتا ہے. اتنی گھٹیا لیول تک چلا جاتا ہے کہ اپنی دل کی خوش کرنے کے لیے انسان اپنی وہ جو نہیں لوگ اور بھی طریقے ہوتے ہیں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جو اکثر بچوں میں اور ٹین ایجز میں جو چھینک کے مار کے کہتے ہیں لوزر ہے نا، یہ دوسرے کو لوزر کہنا یا کسی کو کوئی اور بری بات کہنا اور ایسے کہنا کہ پتہ ہی نہ چلے، حالانکہ پتہ چل رہا ہوتا اور کہہ دینا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا. یہ کتنا کو گھٹیا انسان ہو کہ انسان جو چیز منہ پہ دوسرے کو نہ کہہ سکے وہ اس طرح کے طریقوں سے کسی کو پیٹھ پیچھے کہنا. ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی یعنی بہتر طریقہ یہی تھا کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اگر یہ کہتے اسما اور انظرنا کہ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ بہتر طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. سبت والوں کو کیا ہوا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کیا صرف شرک معاف نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ باندھا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت اپنی پاکیزگی یا نفس کا دم بھرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی نیک لوگ ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے یعنی جھوٹے الزامات لگانے سے نہیں ہٹتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے وہ کہہ دیا.
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اہل کتاب، ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ہمارے قریب زیادہ مشرک ہیں یا جوز ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے قریب کون ہے دینی لحاظ سے؟ جوز ہیں. یا ہم سے کو پوچھا جائے کہ سیدھے راستے پر مشرک زیادہ ہے یا سیدھے راستے پہ زیادہ کمپیریٹیولی جوز اور کرسچنز ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ جوز اور کرسچن ہیں. دس از obvious and this is so apparent. لیکن جب یہودیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا مسلمان زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں یا مشرک، تو یہ کہتے تھے مشرک زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے اگینسٹ جایا کرتے تھے. حالانکہ شرک ان کے ہاں بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہمارے ہاں. آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں صرف 3 ایسے مذہب ہیں جن کو مونوتھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے: اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم. آپ جا کے اس پہ گوگل پہ ریسرچ کر لیں. حالانکہ ہمارے خیال سے تو کرسچینٹی بھی جو ہے دیٹ از ناٹ اے مونوتھیسٹک ریلیجن، لیکن وہ اپنے آپ کو مونوتھیسٹک اس لیے کہ ایک خدا کا ریلیجن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خدا کے ہی 3 حصے بناتے ہیں، 1 and 3 and 3 in 1، 1 ہی گاڈ کہتے ہیں. تو یہی 3 ریلیجن ہیں جو سب سے قریب تر ہیں. آپ اس کو جتنا مرضی ڈینائی کریں، باقی ریلیجن سب ان سے بہت دور ہیں. لیکن یہ قریش کے لوگ اپنی ہٹ درمی میں اتنے ڈھیٹ تھے، عصبیت میں اتنے آگے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مشرک زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. تو اب یہ جبت اور طاغوت کیا ہوتی ہے؟ جبت کہتے ہیں، جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں. یعنی جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی بات ماننا، اس کے راستے پہ چلنا. مثلا جادو، مثلا فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، مہورت نکالنا اور ہاتھ دیکھنا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی اور 4 نمبر بڑا منحوس ہے، 13 نمبر منحوس ہے، اور یہ ان چیزوں جن کی کوئی حقیقت نہ ان کو جبت کہتے ہیں. ان چیزوں پہ ایمان رکھنا یا فالو کرنا، یا یہ کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا فلانے کا سٹار یہ تھا تو اس نے یہ کر دیا تو اس کا یوں تھا تو فلاں، یہ سب جبت ہے. تو یہ جبت کو فالو کرتے ہیں. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ اینٹیٹی جو اللہ کے علاوہ اپنا حکم ماننے کو آپ کو کہے، وہ سب طاغوت ہے. طغی کا مطلب ہوتا ہے طغیانی، سرکشی کرنا. مثلا آپ کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے شوہر، آپ کا اپنا فیشن، آپ کا اپنا علم بھی طاغوت ہو سکتا ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ آپ کو حکم ماننے کا کہے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کی کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. کون؟ بنی اسرائیل کو. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے منہ موڑ لیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. ایک تو اس آیت سے بہت ڈرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار. زیادہ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں آخری 10 راتوں میں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو انہوں نے کہا اللہم اجرنی من، ایک تو واعف عنا والی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ایک وہ دعا، اور ایک اللہم اجرنی من النار. اب آگ سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آگ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اور ایک تو یہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آگ سے بچیں. لیکن اس آیت کے اندر نا ایک نشانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی جلد جل جائے گی، سکن، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹاکنگ اباؤٹ جلودہم، جلد، سکن جل جائے گی تو اور جلد بنا دیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب ان کی جلد جل جائے گی اور پھر ان کی ہڈیاں بھی جل جائیں گی اور اندر سے گوشت بھی جل جائے گا تب ہم ان کو نیا انسان بنا دیں گے. کیونکہ آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جلنے کا اثر صرف سکن پہ ہوتا ہے. جب آپ کو 3rd ڈگری برن ہو جائے نا اس کے بعد آپ پہ جلنے کی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی، یعنی ایک اس میں معجزہ بھی ہے کہ جو جلنے کا اثر ہوتا ہے نا اسے جلد، تو جب ایک جلد جل جائے گی تو پھر دوسری جلد لائی جائے گی، یعنی تکلیف جو ہے وہ جلد کو ہی اللہ تعالیٰ بار بار دیں گے. یہ کس لیے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جلنے کی تکلیف نہیں، سکن جلنے کی تکلیف صرف سکن میں ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی. لیذوق العذاب، کہ چکھو اس عذاب کا مزہ. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے.
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور ڈیپ اور ویری میننگ فل آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تمہارے اوپر لیڈر بنا دیے گئے ہیں، کسی بھی کیپیسٹی میں لیڈر بنا دیے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں ہمارے اس روم میں لیڈر کون ہے؟ اور ان کی اطاعت کرنا اس وقت ہمارے پہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن وہ صرف ظاہر ہے کہ معروف میں اطاعت کرنا، معروف میں اطاعت کرنا، یعنی وہ اگر کہیں کہ یہ یہاں پہ کرسیاں نہ رکھو، یہاں رکھو، اور اس طرح نہ بیٹھو یا شور نہ مچاؤ، تو وی ہیو ٹو لسن ٹو ہر۔ اسی طرح گھر میں جب ماں لیڈر ہو تو اس کو فالو کرنا، جب شوہر آ جائے تو وہ لیڈر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک، عورت ہے یا مرد ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کسی نہ کسی اپنی کیپیسٹی میں وہ شیپرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ رائی ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا جو کوئی اس کے انڈر ہیں، اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اب الحمدللہ جیسے کہ اکنا کا نظم ہے، تو ہم جب اکنا جوائن کرتے ہیں، ہم ممبر بنتے ہیں، تو ہمیں اکنا کی جو بھی لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہم پہ اللہ کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو ہم نہیں کرتے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ہمیں معاف کرے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ آپ، اور اسی طرح آپ لوگ فار ایگزامپل ہمیں کینیڈا میں رہتے ہیں، اولو الامر منکم کون ہے؟ کینیڈین گورنمنٹ ہے۔ We have to follow them, we have to obey them۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو ٹروڈو کے خلاف ہوں، میں تو اس کی بات ہی کوئی نہیں مانوں گی، جو وہ لا بنائے گا میں تو اس کے ایک تو ہم تو ہیں نہیں ٹروڈو کے خلاف الحمدللہ، لیکن یہ کہ جو گورنمنٹ کے لاز ہیں we have to اولی الامر، جن کو بھی تمہارے اوپر اتھارٹی ہے اس کے حکم پہ چلنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو کینیڈا کا لا، مثلا یہ کہ یہاں پہ کینیڈا میں 2 شادیوں کی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 شادیوں کی پرمیشن نہیں ہے۔ اب جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جتنے، ایک تو کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا مردوں کو 2 شادیاں 4 شادیاں کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرض کیا ہے کینیڈا کے لا کو فالو کرنا۔ یہ گناہ ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے مولویوں نے فتوے بھی دیے ہیں۔ یہ اولی الامر منکم، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اوپر اتھارٹی ہے اس کو فالو کرنا آپ کا فرض ہے۔ کینیڈا کے لا آپ کو نہیں پسند نا، کینیڈا کے لاز آپ نے کرنی ہے، 2-4 شادیاں آپ نے کرنی ہیں، آپ چلے جائیں چھوڑ کے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا جب تک کینیڈا میں رہیں گے۔ اس کے ٹیکسز بھی دینا، آپ لوگ کہتے ہیں جی ٹیکسز ہم چھپاتے ہیں، ہم زکوٰۃ جو دیتے ہیں، آپ کو نہیں دینا ٹیکسز پسند ہے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب تک آپ یہ اولی الامر منکم میں آپ کینیڈا میں رہیں گے تو آپ کو ان کے سب لاز، جتنی چیزیں ایئرپورٹ پہ لکھی ہوتی ہیں نا لے کر آنا منع ہے، اور وہ سب ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور ڈکلیئر بھی نہیں کرتے۔ یقین کریں یہ سب چھوٹے چھوٹے لیول کے گناہ ہیں۔ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں سوچیں یاد رکھنا چاہیے، آخری وہی آپ نہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں تو بول ہی نہیں رہی تھی، میں تو یوں کر رہی تھی۔ What is this nonsense؟ ایگزیکٹلی، آپ وہاں کھڑے ہیں، اور دوسرے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اولی الامر منکم، آپ کے اوپر جو اتھارٹی ہے اس کو فالو۔ آپ کی میئر جو ہے بونی کرومبی ہے، وہ جو آپ کو اس نے آپ کے اوپر جو لاز بنائے ہیں وہ آپ کو ماننے پڑیں گے۔ آپ کے جو حلقے کی کاؤنسلر ہے وہ جس طرح بھی بن کر آئی ہے آپ کو اس کے لاز ماننے پڑیں گے۔ اچھا جی، تو کیا کرو؟ اپنے اطاعت کرو جو تمہارے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں لڑائی ہو جائے، نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک طریقہ صحیح ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا انہیں، ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ کے اور رسول کے علاوہ کسی اور سے جا کے فیصلہ کرا لیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، یعنی کیا کرو؟ ان سے
یعنی ان کو چھوڑ مت دو، اعراض کرنا یعنی ان سے پھر جاؤ، ان کو بالکل ابینڈن مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ فیصلہ کرو تم اس پر اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں. یعنی کہ اب یہ دیکھیں حدیث کی اتھارٹی کی ایک اور یہاں پر سند مل رہی ہے کہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنت میں کیا ہے، ایک تو اس کو ماننا اور پھر اس پہ دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرنا، اسے اوپن ہارٹیڈلی ماننا، یہ ایمان کی شرط ہے. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب یہ وہ آیت ہے جو سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے. انعمت علیہم وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاروں وہ لیولز ہیں جو مسلمانوں کو اچیو کرنے کو کہے گئے ہیں. اس میں انبیاء کی جو تھی اسامیاں وہ بند ہو چکی ہیں، یعنی جاب پوسٹنگز ختم ہو چکی ہیں، وہ بند ہو گیا ہوا ہے. انبیاء کوئی نہیں ہو سکتے. رسول اللہ سے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لیکن باقی 3 درجے ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ اور صالحین کا درجہ وہ کھلا ہوا ہے. ابھی بھی اس کی انٹری ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. کوئی بھی اپلائی کرنا چاہے دے آر موسٹ ویلکم. کوئی بھی اسٹرائیو کر کے وہاں پہنچنا چاہے اپنا نام لکھوا دے. اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی تک اوپن چھوڑے ہوئے ہیں تینوں کے تینوں لیولز اور درجے. اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم انسان کو سب سے یعنی صدیقین میں وہ سچ بولنے والے جو نہ صرف سچ بولتے ہیں بلکہ سچ کے لیے جان دے دیتے ہیں، سچ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ صدیقین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی اس کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا. ہماری زندگی تو کیسی ہے، عام طور پہ ہم سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم نہیں کہتے کہ نہیں اب یہ تھوڑا بہت جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ویسے کتنے لوگ ہیں یہ بلیو کرتے ہیں نہیں تھوڑا بہت جھوٹ بولنے سے نہیں کوئی فرق پڑتا. مصلحت کا جھوٹ کہتے تھے نا، مصلحت کا جھوٹ. یہ بہت لوگ کامنلی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دل آزاری نہیں ہو رہی اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو جھوٹ بول ہے نا. صحیح دیٹ از جھوٹ. جھوٹ ہی ہے اور اللہ کی دل آزاری ہو رہی ہے. آپ کے معصوم ترین جھوٹ سے بھی اللہ کی دل آزاری ہو رہی ہے. بس یہ یاد رکھ لیں تو انسان کبھی جھوٹ نہ بولے. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی، حق پرستی کمال درجے پہ ہو اور اپنے معاملات برتاؤ ہمیشہ سیدھا، صاف اور سچا طریقہ اختیار کرے. جب ساتھ دے تو حق کا دے. شہید کے اصل معنی ہے گواہ کے. اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے گواہی دے. اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید کہتے ہیں. وہ جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ ہی کا دین سچا ہے. صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے خیالات اور عقائد اور اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر ہو اور فی الجملہ اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکلوں میں نکلے یا اکٹھے ہو کر نکلو. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اب یہ وہی جنگ احد کی آگے ایکسٹینشن ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. یعنی کہ اگر جب ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے. اور اگر جیت جاتے ہیں اور اگر اللہ کا تم پر فضل ہوتا ہے تو اس طرح سے کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق کبھی تھا ہی نہیں. کہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی اس وقت وہ ساری اس باتوں کو بھول جاتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہوا پیچھے رہ گیا تھا. کوئی ہمارا وہ ایسوسیشن ہی نہیں تھی، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں.
ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ یہ وہ مکے کے لوگ ہیں جن کو مدینہ میں مائگریشن کے بعد جو مکے میں رہ گئے تھے اور وہاں پہ قریش ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جب مدینہ آ گئے تھے اور پیچھے لوگوں کو چھوڑ آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کا، ایک تو اپنے بیوی بچے، اپنا سارا سامان گھر بار چھوڑ آئے تھے، تو یہ آ کے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں قریش کے ساتھ۔ تب تک جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب جنگ کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ، جیسے خدا سے ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے۔ کہتا ہے خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی ہوتی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، شمع یا شمع جو بھی، یعنی کہ بالکل ایک کسی فتیلہ برابر، فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا جو دھاگا ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں یہاں پر ظلم کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما بردار ہیں، ہم بات ماننے والے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہی بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ سب لوگ، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے نا اسے آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ کتنا خوفناک ہتھیار ہے ہمارے پاس، ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، اور اپنی طرف سمجھ رہتے ہیں کہ ہم آیتیں یا قرآن کی حدیث یا آیتیں قرآن کی یا حدیثیں جو ہیں وہ فارورڈ کر رہے ہیں یا کوئی نیک میسج فارورڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تو قرآن کی آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بہت ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیں یہ حدیث، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات، اینڈ لیٹس ماڈیفائی اٹ، ہر میسج جو اس تک پہنچتا ہے اس کو بغیر تحقیق کی آگے فارورڈ کر دیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر وقت سناتی رہتی ہوں کہ جب بھی کوئی سلام کرے، اور سلام نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب بھی کوئی تمہیں گریٹ کرے تو کیا کرو؟ فَأَحْسَنَ مِنْهُ فَحَيُّوا، تو اسے گریٹ کرو، فَأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر گریٹنگ سے اسے گریٹ کرو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو، تو سلام کا جواب اس سے بہتر دے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت دے دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راہ سے ہٹا دیا اس کو تم راستہ نہیں دکھا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر کر دیں تاکہ تم اور وہ سب ایک جیسے ہو جاؤ. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو، قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں بھی یہ آئے گا نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ میدان جنگ کی بات ہوگی. البتہ وہ منافق ہیں. یہ اصل میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ عین میدان جنگ میں منافق جو تھے وہ جا کے کفار کے ساتھ مل گئے تھے. اب دو رائے یہی تھی کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دو، یہ کفار کے ساتھ مل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ان کو چھوڑ دو کہ نہ چھوڑو. تو اس کے اوپر یہ پوری ڈسکشن ہے. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی قوم کے ساتھ جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی یعنی امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی جو بھی کوئی صلح کرنا چاہے، سرنڈر کرنا چاہے، دوستی کرنا چاہے، اس سے کبھی جنگ مت کرو. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو وہ جہاں ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی قتل خطا ہو جائے، غلطی سے کوئی قتل ہو جائے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون قتل خطا کی بھی سزا ہے، دیت دینی پڑتی ہے. اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا کفیل ہی چلا جائے، ان کو پالنے والا، ان کا باپ یا کسی کا شوہر مر جائے، چاہے غلطی سے ہی مرے، دیت پھر بھی دینی پڑتی ہے اللہ یہ کہ دوسرا معاف کر دے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن غلام بھی آزاد کیا جائے گا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ دانا اور علم والا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. اب یہ دیکھیں قرآن میں کسی اور جرم کی سزا اتنی زیادہ نہیں بتائی گئی جتنی قتل کی بتائی گئی ہے. گنتے جائیں ذرا آپ. وَمَن يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے قتل عمد کسی مومن کو قتل کیا، فجزاؤ، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے نمبر 1، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. نمبر 2، غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوئی، وعد لہ، اور تیار کیا گیا اس کے لیے عذاب عظیمہ. ایک ہی جرم کے لیے اتنی ساری سزائیں، وہ ہے قتل عمد، جو کسی مسلمان کو قتل کر دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو. جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. 2-3 واقعے ایسے ملتے ہیں ہمیں سیرت سے کہ جس میں صحابہ کرام کے سامنے جب وہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کے عین وقت اگلے بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، تم صرف جان بچانے کے لیے یہ کر رہے ہو. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جو زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. اسامہ بن زید حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح میں جنگ تھا، کسی سے میرا ٹکراؤ ہوا، تو جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا. جب آ کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کیا کرو گے جب کلمہ تمہارے خلاف حجت لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور رسول اللہ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے جب تک، مطلب چاہے سوچے ذرا کہ اگر آپ ہاتھ روک لیں گے وہ آپ کو آگے سے مار دے گا، لیکن پھر بھی آپ پہ جائز نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں. لیکن ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی اپیرنس پہ معاملات کرنے چاہیے.
ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں نہیں اس کے دل میں تو ایسے تھا. کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیں. آپ نہ کہیں نہیں مجھے پتا ہے اس کے دل میں کیا تھا. دل کا حال اللہ پہ چھوڑ دیں. لوگوں کی اپیرنس پہ معاملہ کرنا ہم پہ فرض ہے, ہم پہ واجب ہے. جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, جو آپ کو دکھا رہا ہے, ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے جی اس کے دل میں تو یہ ہے, دل میں تو وہ ہے. مجھے پتا جی اندر سے وہ کیسی ہے. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے مال ہیں. آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے مبتلا پہلے رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہٰذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے, اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ صرف جنگ پہ نکلنے والے بیٹھنے والے, جو بھی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے گھر سے, پرووائڈڈ کہ اس کے گھر کی پورے ذمہ داریاں, بینگ اے وومن ہماری اور بھی ذمہ داریاں گھر کی, اگر آپ کی گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اجازت بھی ہے شوہر کی طرف سے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, اور پھر بھی اگر آپ کو مطلب جو گھر سے نکل کے اللہ کے راستے میں چلتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو گھر بیٹھنے والوں کے. حالانکہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے, لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں, اب مثلا یہ کہ جتنے ایک سسٹرز کے کام ہو رہے ہیں, اتنے بڑے دعویٰ کے کام ہو رہے ہیں, اتنے بڑے یعنی جیسے شیلٹر ہوم ہے یا فوڈ بینکس ہیں یا جو بھی کام, ہاسپٹلز میں جا رہی ہیں عورتیں, لوگوں کی تیمارداریاں کر رہی ہیں, یہ ان عورتوں سے بہتر ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ لوگ جو دورہ قرآن پڑھنے کے لیے یہاں نکل کر آئے ہیں, آپ ان سے بہتر ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو دین پڑھنے نکلتا ہے, سمجھنے نکلتا ہے, کوئی بھی اللہ کا کام کرنے نکلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں وہ بہتر ہے, بیٹھنے والوں سے وہ بہتر ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ اگر آپ پہ دین پہ چلنے کے لیے آپ کا معاشرہ تنگ کرتا ہے آپ کو, اور جگہ تنگ کرتی ہے, ایسی آپ کے لیے موافق ماحول نہیں ہے, تو آپ پہ فرض ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں. لیکن کیا کینیڈا میں کہیں دین پہ چلنے کی کوئی ممانعت ہے؟ کہ نماز پڑھنا منع ہے, حجاب لینا منع ہو, مسجد میں جانا, تراویح پڑھنا, دورہ قرآن کرنا کچھ منع ہے؟ لیکن جہاں کہیں منع ہو جائے آپ پہ فرض ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکل جائیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو مجبور تھے, یہاں تو ہمارے ملک نے تو ہمیں اجازت ہی نہیں دی ہوئی تھی. جو فرائض ہیں ان کی بات کریں. ہاں سبحان اللہ. تو ان میں سے جو نکل سکتے ہیں, ان کے پاس یعنی استطاعت ہے, ان کو نکل جانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو نہ نکلیں, خدا کی زمین وسیع تھی لیکن ہجرت نہیں کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد, عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے, پھر راستے ہی میں اسے موت آ گئی, اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا, اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. چلو جی ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو حدیث سناتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے حدیث سنی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ سب نے ہی سنی ہو, لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس لیے ہم اس کو پھر سے ایک بار دہراتے ہیں. کہ ایک آدمی تھا, اس ایک بنی اسرائیل میں, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی, اور وہ ایک عابد کے پاس گیا, ایک عبادت گزار بندے کے پاس, زاہد و عابد, جو دنیا چھوڑ کر بس عبادت کرتے رہتے ہیں, ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے, میں نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ 99 قتل کے بعد تو تمہاری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس عابد کو بھی گولی مار دی, اس کو قتل کر دیا جو بھی اس کے پاس تھا. اس نے کہا جتنے 100 تھے 7100 جو اتنے مارے تو جب بچنا ہی نہیں ہے, توبہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو توبہ کی توفیق دی, تو پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا. اب حدیث میں یہ دونوں چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں کہ عابد اور عالم. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ جو عالم ہوتا ہے نا, علم والا, اس کی عابدوں پر وہ فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری فضیلت ہے ایک عام انسان پر. علم کی اتنی, تو وہ جو علم کے عالم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری بخشش کی امید ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. 100 تو چھوڑ کے تم نے 10,000 کیے ہوتے. جب بھی تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن اس کے لیے
توبہ کی شرائط ہیں وہ شرطیں پوری کرو، اور ساتھ یہ کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو نا اس ماحول کو چھوڑ کے نکل جاؤ، جس ایریا میں رہتے ہو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جو دوستوں کا آپ کا سرکل ہوتا ہے، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس ماحول سے نکلنے نہیں دیتے، آپ کو چینج نہیں ہونے دیتے. پیئر پریشر جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ ماحول یعنی یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ساری پلاننگ کی، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. اس کے بعد اس نے اپنا جہاں وہ رہتا تھا اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف چل پڑا. ابھی وہ کچھ ہی قدم چلا تھا تو اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ہمیں سمجھانے کے لیے یوں کیا کہ دونوں فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے اس کی جان نکالنے کے لیے. اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، جو بھی ہوا. دونوں فرشتے آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو معافی مانگ چکا تھا تو ہم اس کی جان قبض کریں گے. تو جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا تھا جہاں اس نے پہنچنا تھا، تو یہ تو اتنا بڑا مجرم اور قاتل ہے، ہم اس کی جان قبض کریں گے. تو وہ دونوں فرشتے اللہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ کون اس کی جان قبض کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو ناپو، اس کے گھر سے لے کر وہاں جہاں اس نے جانا تھا، دیکھو کہ اگر فاصلہ جہاں پہ اس کی موت ہوئی ہے اگر تو یہ فاصلہ کم ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی جان قبض کریں گے، اور اگر یہ فاصلہ یعنی وہ توبہ کے قریب پہنچ گیا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کی جان قبض کریں گے. اب ہوا یہ کہ جب دونوں فرشتے آئے اور انہوں نے جگہ ناپی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وہ جو توبہ کی جگہ تھی اس کو کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا کہ وہ اس کی جو اس کی یعنی جو اس نے فاصلہ ابھی طے کرنا تھا اس سے زیادہ ہو گیا. اس طرح جو رحمت کے فرشتے تھے وہ اس کی جان قبض کر کے چلے گئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بشرطے یہ کہ وہ اپنی نیت میں خالص اور سچا ہو. اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیکھتے، آپ کی کوشش اور آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا فیصلہ اور آپ کا اجر ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.